السلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اب ہم اس میں یہ سوچ و بچار کریں کہ یہ ولادت کیا ہے، حضور کی آمد کیا ہے، اور باقی سب باتوں کو چھوڑ دیں، صرف یہی دیکھ لیں کہ ہمارے دنیاوی معاملات ہوں یا دنیا والے معاملات ہوں یا دین والے معاملات ہوں، تمام میں ہی حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے۔ دیکھیے دنیاوی سرگرمیاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باہر چلتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو اس میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر داخل ہونے کے کچھ حقوق ہیں، تو وہ ہمیں حقوق کہاں سے ملے؟ تو وہ حضور کی آمد کی وجہ سے ہی ہم کو وہ حقوق ملے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بڑوں کا عزت کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں، تو یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو یہ حضور کی آمد سے ہی ہمیں پتہ چلا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، تو یہ ہمیں درس کس نے دیا؟ تو یہ درس ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے ہی معلوم ہوا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے کاروباری معاملات میں بازار جاتے ہیں تو وہاں پر بھی چلنے کے کچھ معاملات ہیں، بازار میں بیٹھنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، تو وہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتے ہیں؟ تو وہ حضور کی آمد سے ہمیں پتہ چلا۔ ہم جو خرید و فروخت کرتے ہیں، سودا بازی کرتے ہیں، تو یہ ہمیں کس نے سکھایا کہ کس طرح ہم نے سودا کرنا ہے؟ تو ہم نے بازار میں کس طرح سودا بیچنا ہے، کس طرح فروخت کرنا ہے؟ تو ہم دیکھیں تو یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ حضور کی آمد سے ہی ہمیں پتہ چلا۔ اور پھر دیکھیے دین کے معاملات، حضور علیہ السلام کی آمد سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ راستے کے کون سے اصول ہیں، راستے پر بیٹھنے کے کون سے حقوق ہیں، راستے کے کون سے حقوق ہیں، وہاں پر چلنا چاہیے تو کس طرح چلنا چاہیے، یہ ہمیں کب پتہ چلا؟ یہ حضور کی آمد سے ہمیں پتہ چلا۔ انسان انسانیت کی قدر کرتا ہے، انسان انسانیت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ ہمیں کس نے درس دیا؟ پہلے تو ظلمت تھی، اندھیرا تھا، تو پھر اجالا آیا، روشنی آئی، لوگوں کے اندر پیار آیا، محبت آئی، تو وہ کس نے بھیجی؟ تو وہ کس نے ہمارے دلوں میں وہ محبت ڈالی، وہ نور ڈالا، وہ روشنی ڈالی؟ تو وہ حضور کی آمد سے ہی ہمیں پتہ چلا۔ ہم دیکھیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا دین کے معاملات میں ہم آئے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کب داخل؟ تو نماز ہمیں کب ملی؟ تو نماز ہمیں کیسے ملی؟ تو وہ نماز حضور علیہ السلام کی آمد سے ہی ہمیں ملی، وہ حضور کی امت پر فرض ہوئی۔ پیارے آقا علیہ السلام تحفہ لے کر آئے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، تو وہ حضور کی آمد کے سلسلہ میں ہمیں یہ عبادت کا جو لطف ہے، جو سرور ہے، جو محبت ہے، وہ ہمیں حضور کی آمد سے ہی ملی۔ آج یہ جو دنیا چل رہی ہے تو یہ حضور کی آمد کا ہی صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا تو وہ حضور کی آمد کی ہی وجہ سے، کیونکہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ محبوب خدا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اس دنیا کو بنایا، کو یہ کس لیے بنایا گیا؟ یہ حضور کی آمد کے سلسلہ میں ہی بنائی گئی۔ یہ جو آسمانوں پر چاند ستارے سجائے گئے، یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے، یہ چاند، یہ کس لیے؟ اور یہ روشنی دیتا ہوا سورج، تو یہ کس لیے سجائے گئے؟ تو یہ حضور کی آمد کے سلسلہ میں ہی سجائے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو حضور علیہ السلام کے لیے ہی سجایا۔ یہ دنیا کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جو بھی لوگ آئیں گے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے گن گاتے آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے بعد جو بھی آئے نبی بھی یہ ترانے آلاپتے آئے حضور علیہ السلام کے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اب یہ دیکھیے حضور کی آمد کا تذکرہ نہیں تو اور کیا ہے، واضح طور پر فرما رہے کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائے گی، بشارت دے رہی ہیں، خوشخبری دے رہی ہیں، تو وہ نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ اس سے بڑھ کر اور ولادت حضور کی آمد اور کس طرح بیان کی جائے۔
انبیاء کرام بھی یہ بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اب دیکھیے تخلیق کیا ہوتی ہے، دنیا میں آنا کیا ہوتا ہے، بنانا کیا ہوتا ہے، پیدا کرنا کیا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی تخلیق کی باریت اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، خالق کا بادع، قرآن مجید فرقان حمید میں۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، جا، کہ حضور آئے، حضور تشریف لائے، اور پھر باعثا مبعوث فرمائے گئے، اور پھر ارسلا بھیجے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، باعثا، ارسلا، جاء، کہ تشریف لے آئے، مبعوث فرمائے گئے، بھیجے گئے۔ لیکن جب عام لوگوں کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، خالق، بادع، کہ وہ بنائے گئے، وہ بھیجے گئے، لوگ پیدا کیے گئے ہیں، ان کی تخلیق کی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیے حضور کی آمد کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے کتنے محبت سے کیا۔ تو آج ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے، یہ کبھی نہ دیکھا کریں، ہمیشہ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ کبھی نہ دیکھا کریں کہ ہم 1000 کی تعداد میں ہوں تو حضور کا میلاد منائیں۔ بھائی صدیق صاحب، ہمارا مجمع زیادہ ہو تو ہم حضور کا میلاد منائیں، نہیں، بلکہ اگر 2 بھی بیٹھ جائیں تو حضور کا ذکر ہے، 1 بھی بیٹھ جائے تو حضور کا ذکر ہے۔ بس یہ ہونی چاہیے دل میں لگن، یہ دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم یہ دنیا بچھا رہی ہوں تو حضور علیہ السلام کا نام ہم لے رہے ہوں، آپ کی ذات پر ہم ہدیہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کر کے یہ بچھا رہے ہوں، یار ہم آج حضور کے لیے یہ کر رہے ہیں، یار آج ہم حضور کی آمد کی خوشی میں یہ بچھا رہے ہیں، یار آج میں نے دوست کو بلایا تو حضور کی آمد کی خوشی کے لیے بلایا ہے۔ یہ دل میں یہ تڑپ اور لگن ہونی چاہیے، کبھی بھی مجمع پر نہ جائیں، کبھی بھی زیادہ لوگوں پر نہ جائیں، بلکہ 1 بیٹھ جائے، 2 بیٹھ جائیں اور حضور کا ذکر کریں تو محبت اور خلوص سے جو کیا جائے گا وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ پھر اس کے اللہ تعالیٰ کی پھر اس پر رحمتیں بھی ہوتی ہیں، کرامتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی فضیلت بھی ہوتی ہے، مقام بھی بلند اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسی لیے کہ یہ کبھی نہ دیکھیں، یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یار ہم آج اتنے لوگوں کو جمع کریں گے تو ہم حضور کا میلاد منائیں، نہیں، 1 بیٹھ جائے، 2 بیٹھ جائے، بس دل میں محبت ہو، یار آج ہم حضور کی آمد کی خوشی میں یہ کپڑے پہن رہے ہیں، آج ان کپڑوں پر ہم خوشبو لگا رہے ہیں کہ آج حضور کی آمد کی خوشی ہے، یار آج ہم غسل فرما رہے ہیں کہ آج حضور کی آمد کی خوشی، ہم بھی اس خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر دیکھیے جو پھر اس ذکر میں بیٹھتا ہے، تو پھر جو اس نام کا ذکر کرتا ہے، تو پھر فرشتے اس گھر کو بھی گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس مسجد کو بھی گھیر لیتے ہیں، اور رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہاں سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بھائی صدیق صاحب کے علم میں، ان کے رزق میں مزید اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔